اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو منافق لوگ اس تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف کرتے، حالانکہ یہ بڑی قبیح بات ہے اور بے ادبی ہے۔ لہذا اگلی آیت کریمہ میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ، اے انسان جو پہنچتی ہے تجھے کوئی راحت اور بھلائی، فمن اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب خطاب ہے ہر انسان کو، تو مقدر عبارت اس کی یوں بنے گی ما اصابک ایھا الانسان من حسنۃ، کہ جو پہنچتی ہے تجھے انسان اے انسان تجھے کوئی بھلائی، فمن اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اس کی مہربانی ہے۔ وما اصابک، اور جو پہنچتی ہے تجھے اے انسان، من سیئۃ، کوئی تکلیف اور مصیبت، فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے، یعنی اس میں تیرے کسی گناہ اور کسی عیب کا دخل ہے۔ یہ عمومی ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معصوم ہیں اور تکلیفیں تو ان کو بھی آئی ہیں، تو وہ گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آئیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائے ای الناس اشد بلاء، کہ انسان میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو پیش آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں کو پیش آئی ہیں، پھر ان کو جو درجے میں انبیاء علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں، مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں مثلا تابعین کو، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں مثلا تبع تابعین کو۔ یبتلی الرجل قدر دینہ، امتحان لیا جاتا ہے آدمی کا اس کے دین کے مطابق، یعنی جتنا کسی میں دین ہوتا ہے اسی حساب سے ہی اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ تو دین میں بڑے مضبوط تھے، اس لیے ان کے امتحان بھی سخت تھے۔ ہم لوگ کمزور ناتواں لوگ ہیں، ہم امتحانوں کے اہل نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جو تکلیفیں آئی ہیں وہ کسی گناہ کے نتیجے میں نہیں آئیں، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی۔ پیغمبروں کی تکلیفیں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہ اصولی مسئلہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، باقی ہر کسی سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات تو قرآن کریم میں موجود ہیں، مثلا احد کے معرکے میں ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں جو پیش آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیری اور بھاگ گئے، جبکہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جبکہ دشمن دگنا ہو۔ اگر دشمن دگنا سے بھی زیادہ ہو تو پھر پیٹھ پھیرنا گناہ نہیں ہے۔ تو احد میں پیٹھ پھیرنے والے سارے صحابہ اکرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، سورہ آل عمران میں، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اسی کو آگے بیان فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پختہ بات ہے کہ ان کو شیطان نے پھسلایا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا تو اس کے بعد تو وہ گناہ رہا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی صفائی بیان نہ فرماتے تو ان کی پوزیشن مخدوش رہتی، مگر آج تک لوگ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مثلا ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو یہ لوگ جب ان پر تان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، بھائی ٹھیک ہے بھاگ گئے تھے، یہ ان کا گناہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو اب یہ ان کا گناہ نہیں رہا۔ اس کے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا
یہ محض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دشمنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑی شخصیت گزرے، علم کے لحاظ سے، تقوی و طہارت کے لحاظ سے، لوگوں کی اصلاح کے لحاظ سے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو رافضی اور شیعہ ہیں ان کے متعلق ہمیں صحیح سی بتاؤ کہ ہم ان کو کیا سمجھیں۔ تو حضرت نے اس کا تحریری طور پر جواب دیا، فرمایا کہ ان لوگوں سے ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ کوئی زمین کا تنازع ہو یا کوئی کاروباری رنجش ہو، بلکہ یہ لوگ از روئے شرع 3 وجوہ سے کافر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو موجودہ قرآن کریم ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل قرآن اور تھا، موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لہٰذا اسی قرآن کریم کو جو شخص صحیح نہ مانے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ دوسری وجہ ان کے کفر کی یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام مانتے ہیں اور اماموں کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں اور ان پر باقاعدہ وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اماموں کو معصوم ماننا اور ان کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ ان پر باقاعدہ وحی نازل ہوتی ہے تو پھر تو نبوت ختم نہ ہوئی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبی اور پیدا ہو گئے۔ تو جو یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے اور ان کی صلبی اور روحانی اولاد یعنی شاگردوں نے جس طرح ہندوستان میں توحید و سنت کو پھیلایا، شرک و بدعت کا قلع کما کیا، رسموں سے لوگوں کو نفرت دلائی، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مراقبہ کیا اور کشف کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت امامیہ شیعوں کو کیا سمجھنا چاہیے، یعنی وہ شیعہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں ان کے متعلق کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا اور فرمایا احمد، یہ شاہ صاحب کا نام ہے، شاہ صاحب کا نام تھا احمد بن عبد الرحیم، تو نے ان کے لفظ امام پر غور نہیں کیا، یہ امام کس کو کہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد مجھ پر ان کی ساری حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ امام اسے کہتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام معصوم ہیں تو پھر نبوت تو ختم نہ ہوئی، لہٰذا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور کافر ہیں۔ تیسری وجہ ان کے کفر کی یہ بیان فرمائیے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہنے سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ہجرت کرنے والوں کو اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مہاجرین کا ذکر بھی آ گیا اور انصار کا ذکر بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی، فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں۔ لہذا جو شخص مہاجرین میں سے یا انصار میں سے کسی کو مومن نہ سمجھے تو اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور جو قرآن پاک کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تین وجوہات کی بنا پر شیعوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیف آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ امتحان ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے۔ یہ 12 اماموں کو معصوم بنا کے بیٹھے ہوئے۔ ہاں، انبیاء کے بغیر کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے، وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو آرام پہنچتا ہے اور جو تجھے راحت پہنچتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے تجھے محمد تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ مخصوص قوموں کے لیے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغ ہی ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کو کہا گیا تھا آپ اس طرح اعلان کریں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب دیکھیں یہاں قوم کا لفظ نکال دیا، یا ایھا الناس ہو گیا، جتنے لوگ ہیں سب کو، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انسانوں کے ہی نہیں، جنات کے بھی پیغمبر تھے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں انسانوں اور جنوں دونوں کا ذکر ہے، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ۔ سورہ جن پارہ نمبر 29 میں بھی فرمایا قل اوحی الی، آپ فرما دیں کہ میری طرف وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا، فقالوا، بس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلائی کا راستہ بتلاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے پیغمبر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت تک ہے جب تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل پھونکیں گے، اس وقت تک انسانوں اور جنوں میں جو بھی پیدا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر کئی مذاہب ہیں کہ انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مست ہیں، یہ سب اسی طرح جنات میں بھی کئی مذاہب ہیں، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الجن میں فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، بے شک ہم میں بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض گناہ گار ہیں، اور یہ بھی آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں بعض نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اور طرح کے ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ تو جنات کے بھی بکثرت فرقے ہیں، اور جنات ہیں بھی ہر جگہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں درس دے رہا ہوں، یہاں بھی کافی جنات بیٹھے ہوں اور کئی گنا بیٹھے ہوں درس سن رہے ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کا اختتام ہو تو نماز کے اختتام پر جب سلام پھیرتے ہو اس وقت نیت کرو کہ میرے دائیں جانب جتنے مرد عورتیں مسلمان ہیں یا جتنے جنات ہیں یا فرشتے ہیں سب کو سلام۔ اسی طرح جب بائیں جانب سلام پھیرتے ہو تو اس وقت بھی یہ نیت کرو کہ میرے بائیں جانب جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، جنات ہیں یا فرشتے ہیں، ان سب کو سلام۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے مرد ہے یا عورت، اس کو بھی یہی نیت کرنی چاہیے کہ میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں۔ بعض جنات شرارتی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ مسلمان کو اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو کہیں کہ مجھے جنات چمٹ گئے۔ ابھی جنات کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ بس ہر وقت چمٹتے رہیں گے انسانوں کو۔ یہ خصوصاً عورتیں بڑی وہمی ہوتی ہیں، تھوڑی سی تکلیف لمبی ہو جائے، دوا ڈاکٹر سے لے رہی ہیں ٹھیک نہ ہوئی، تھوڑی جو ہے وہ بیماری کو تھوڑا عرصہ گزر جائے تو کہتی ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ گھر میں کوئی عورت آ کے چلی جائے اور اس کے بعد کوئی تکلیف شروع ہو جائے تو فوراً اس سے کڑی ملانا شروع کر دیں گی کہ فلاں پھیرا مار کے گئی تھی جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی کے آنے سے تکلیف آئے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جنات کے چمٹنے اور جادو سے انکار نہیں ہے، مگر 100 میں سے ایک آدھ واقعہ جنات کا اور ایک آدھ واقعہ جادو کا ہو جاتا ہے۔ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے ابھی ذہن بنایا ہے۔ ہر معاملے میں جادو ہو گیا، ہر معاملے میں جنات چمٹ گئے، ہر معاملے کو اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو ان توہمات سے بچو۔ مسلمان کا عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ تکلیف سے کون بچا ہوا ہے؟ تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، تکلیفیں بڑوں کو بھی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ہماری خوراک کیا ہے؟ کیسی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ کوئی بھی ہم کو کھری چیز نہیں ملتی، تو
تو جب کھری چیز ہمیں کوئی نہیں ملتی تو پھر صحت بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو طبعی طور پر جو تکلیفیں ہیں وہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا، تمام جنات اور انسانوں کے لیے رسول ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے ظاہر و باطن کے سب حالات اس کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔